اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے، سب سے پہلے ہم نے جو اصول بنائے تھے اس میں سے 5واں اصول یہ تھا کہ ہر آدمی کو ان 5 اصولوں پہ زندگی گزارنا چاہیے اور ہر چیز کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے گنتی 1 2 3 4 9۔ دوسرے، وہ لینگویج جس میں آپ کو گنتی سیکھ رہے ہیں یا جس لینگویج میں آپ کام کر رہے ہیں۔ تیسرا، سنگولر پلورل، اکیلا اللہ تھا پہلے، اس نے دنیا کو بنایا، جوڑے جوڑوں سے بنایا۔ اس کے بعد کا نمبر ہے میل فیمیل یا اپوزٹ چیزیں، گرم ٹھنڈا، میٹھا کھارا، اچھا برا وغیرہ۔ 5ویں چیز ہے پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ آج میں جو چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے، پہلی چیز آپ یاد رکھیے، جب اس مرحلے سے گزر جائیں گے، آپ پریزنٹ میں آ جائیں گے، تو پریزنٹ میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پہلے بات کیا ہو رہی تھی، آگے اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں۔ جب تک آپ اس چیز کو پورے سرکمسٹانسز میں رکھ کے نہیں دیکھیں گے، نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو یا تو غلط نتائج نکلیں گے، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں۔ کوئی بھی میٹر لے لیجیے، میں بہت بڑا فارمولا آپ کو چھوٹے الفاظ میں دے رہا ہوں۔ دوسرے، یہ تو آپ کی پریزنٹ سچویشن ہو گئی، پریورٹیز ہو گئی۔ پریورٹیز یعنی کسی چیز کو کب اہمیت دینا چاہیے۔ جیسے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پہلے میرے لیے حمام جانا، ٹوائلٹ جا کے اپنے آپ کو فریش کرنا زیادہ ضروری ہے نا۔ نماز چھوٹ جا رہی بول کے میں روک لے کے وہ چیز کو وہاں پر نہیں جا سکتا، یہ بہت بڑا، اس سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہو گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چیز مقصد، جو اصل سامنے رکھ کے بات کرتا ہے کہ تمہارا مقصد یہاں آنے کا کیا ہے، قرآن سیکھنا۔ تم جب نماز پڑھ رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ تم قرآن سیکھنے کی کلاس لے رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندے ہونے کا اقرار کر رہے ہو۔ یہاں آپ کو پریورٹی میں پتہ چل گیا کہ ایک میرا خالق ہے اور میں ایک مخلوق ہوں۔ دوسرے میں آپ کو یہاں بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ پریورٹی میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، پورے سرکمسٹانسز میں رکھ کے بات کو دیکھنا ہے۔ یہ اس طرح کی کچھ مثالیں ہیں جس میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں۔ تیسری چیز کمپیریزن، یعنی دوسری چیز ہے کمپیریزن، آپ کمپیئر کر کے دیکھنا اچھے اور برے کو، وہ بھی پریورٹی میں آ گیا۔ تیسری چیز، اس کا ہی حصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ہر چیز کے کچھ پارٹس ہیں۔ جیسے ایک انسان چلتا پھرتا ہے، اس چلتا پھرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باڈی بھی ایکٹیو ہے، اس کے اندر روح بھی موجود ہے۔ جب وہ روح نکال لی جاتی ہے تو ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ لیکن یہ باتیں ہم لوگ اپنی عام زندگی میں کیوں یوز نہیں کرتے، کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ اب جو ہمارا مقصد ہے آج کی بات چیت کا، وہاں پر میں آتا ہوں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا، ہم جس لیول پہ کھڑے ہیں، یا جو آج الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایک ایسے گھر میں پیدا کیا، ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا کہ ہم مانے نہ مانے، جانے نہ جانے، مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ اس سے پہلے ہم انسان ہیں، اب انسانوں میں پیدا ہو گئے، پھر اسلام میں پیدا ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کیا ہم نے ایمان بھی لایا ہے یا نہیں؟ جس اسلام کو بڑے دیکھے گئے، ہم نے پڑھا، سمجھا، اس پہ دل سے یقین کر لیا، تو وہ ایمانی لیول ہے۔ اب ایمان کے بعد لازمی بات ہے عمل۔ جو بات آپ دل سے مان لیے اس پہ عمل بھی تو کرنا ہے نا، ورنہ آپ مانتے ہیں بہت اچھی چیز ہے لیکن کھا رہے نہیں، بہت اچھا کام ہے لیکن کر رہے نہیں، جو سارے برے کام ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے دعوت۔ اب جب آپ یہ ساری باتیں 1 2 3 4 5 دیکھیے، ماشاءاللہ یہ بھی 5 ہے۔ اب یہ چیز کو سمجھنے کے بعد اب آئیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ لکھ لیں گے آپ، لکھ لیجیے پہلے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز کا مقصد نہیں سمجھے، جیسا پریورٹیز میں بتا دیا کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ پیچھے ہر مقصد نکل کے سامنے آ جائے گا۔ یہ اب آپ کا کوشچن مارک ہو گیا، کیوں، کب، کیوں اور کہاں۔
ان سوالات کو ساتھ لے کے چلیے تو آپ کو پہلے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیوں پیدا ہوا دنیا میں. کھانا سونا جاگنا ہنسنا بولنا رونا صرف اسی لیے. تو پھر اتنی ورائٹیز کیوں ہیں؟ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جیسے میں مخلوق ہوں کوئی میرا خالق بھی ہے. اب خالق مجھے کیوں پیدا کرا؟ پہلے میں کیوں پیدا ہوا اپنی سوچ سے دیکھ لیا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ خالق نے مجھے کیوں پیدا کیا. تو پتہ چلا عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ یہ ہمارا خالق ہے، ہم لوگ مخلوق ہیں. ہم کو پیدا کیا عبادت کے لیے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں. زندگی کا ہر کام ہر پہلو اللہ کی فرما برداری میں ہونا چاہیے، غلامی میں. تو نے مالک تو نے مجھے بتا دیا مجھے کرنا ہے، مالک یوم الدین بھی ہے وہ. اب عبادت سمجھ میں آ گئی کہ پوری زندگی اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو اس کا بتایا ہوا طریقہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حفاظت سے آگے پہنچایا، آگے والوں نے اور آگے پہنچایا، وہ چیز کو پکڑ کے پھر ایک مرتبہ چیک کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آتھنٹک کتاب یہ کی ہے جس میں زیر زبر کا فرق نہیں ہے، الفاظ کا فرق نہیں ہے، آیتوں کا فرق نہیں ہے، کہیں سوروں کا فرق نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں مانا جاتا. آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے. جب آپ کو اس بات پہ یقین ہو جائے تب مانیے کہ اس کتاب کے پیچھے ایک طاقت ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے. انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ. اس سے پہلے بھی کتابیں آئیں. یہاں سے بات کو شروع کیجئے. آپ پہلے قرآن کو چیک کیجئے ایک جاہل انسان بن کے. صرف ادھر سے منگائیے ادھر سے منگائیے ادھر سے پوچھیے، کسی کو کال کر کے پوچھیے بھائی کہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے افریقہ میں، وہاں فلسطین میں، وہاں چائنا میں، وہاں آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، ادھر ادھر کال کریے، پوچھیے کہ آپ کے پاس قرآن کھولیے، سورہ نمبر 16 نکالیے، آیت نمبر، وہ برابر وہی نکالے گا. لیکن یہ چیز انسانی لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں مل سکتی آپ. لہٰذا پہلے اس کتاب کو پکڑیے جو سب میں متفق ہے. اسے کہتے ہیں تواتر اور اجماع. اخبار احاد بھی نہیں ہے، یہ اجماع ہے. چلیے اب عبادت کا مطلب آپ کو معلوم ہو گیا. اس کو لے لیجئے کب کیوں اور کہاں، پہلا سوال. دوسرا سوال یہ سب پہلے خراب ہو رہے ہیں. ہاں تیسری چیز ہے عبادت، جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا. عبادت کا مطلب ٹوٹل غلامی. تو عبادت کیسے کریں؟ تو جب تک آپ کے پاس آپ کے معبود کا حکم آپ نہ سمجھ لیں، آپ بولیں گے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں انسان ہوں، میں مخلوق ہوں، سب جھوٹ. کیونکہ ہم لوگوں نے صرف سنا سنی ہوئی اور دیکھا دیکھی ہوئی پہ کام کر رہے ہیں. اٹھا کے کبھی کتاب ہاتھ میں نہیں لیے، تعوذ نہیں کرے اللہ مجھے پہلے حفاظت میں لے لے، میں تیری کتاب سمجھنے جا رہا ہوں، مجھے کوئی بہکانے والا نہیں چاہیے، مجھے آپ کی سیفٹی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں. چلیے اس کے بعد اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، صحیح بات سمجھائیے، میں تیری کتاب کا صحیح مفہوم سمجھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آئیے پھر میرے دل میں اگر کچھ وسوسے پیدا ہوئے یا میری پرانی غلطیوں کی وجہ سے دروازے اگر رکے ہوئے ہیں، میرے ذہن نہیں کھل رہا ہے، تو ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے پہلے غلطیاں کر لی ہیں، اپنے اوپر ظلم کر لیا. فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. جب دعوت کا کام کرنے جائیں گے تو وہ بھی بولیے رب اشرح لی صدری یسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں بات اچھی طریقے سے کر کے لوگوں کو تیرا پیغام پہنچا سکوں. پیغام واضح ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھا ہوا ہے جا کے لے لو. ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ کتاب ان تک پہنچاؤ جن کی سوچ اور فکر یہاں تک نہیں پہنچی، نیچے کی کتابوں کے کچرے میں پڑے ہوئے ہیں بھی. یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، اطیع اللہ اطیع الرسول اطیع اللہ، یہ اس وقت کی بات تھی. چلیے عبادت کیسے کی جائے، اس کا شارٹ فارم کیا ہے؟ حدیث ہم ایسے مانتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعوت دینا ہی اصل عبادت ہے، کسی کو بلانا ہی اصل عبادت ہے. پکارنے کے لیے ندا کا لفظ ہے، اس لیے یہاں دعوت، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40-60 میں بیان کر دیا ہے. سورہ غافر، اذ قال ربکم ادعونی، تم مجھے بلاؤ، پکارو، مجھ سے پوچھو، استجب لکم، میں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میرے سے نہیں پوچھا، اس کا مطلب وہ میری عبادت سے تکبر کر رہا ہے. سیدخلون جہنم دخیرا،
ایسے لوگوں کو دھکے دے کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ اصل عبادت کیا ہے؟ اللہ سے پوچھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دینا۔ اب جب دعوت دینا ہی عبادت ہو گئی تو آج میرا موضوع ہے دعوت۔ اب دعوت کیسے دوں میں؟ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ چلیے اس کے بھی بنا کے دیکھتے ہیں 5 اصول۔ اس میں دیکھیے، آپ دعوت میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کے پاس جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس علم کے اوپر پورا یقین، علم پر کامل یقین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ پوری قرآن کے حافظ بن کے عالم بن کے بعد میں کہ دعوت کا کام شروع کریں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فارمولہ بتایا ہے، وہ لاجیکلی بھی صحیح ہے، قرآن کے حساب سے بھی صحیح ہے۔ بلغوا انی ولو آیا۔ بہت سارے صحابہ تو دوران نزول ہی ختم ہو گئے، قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ کو جتنی قرآن معلوم ہے ادھر سیکھتے رہیے، عمل کرتے رہیے، پہنچاتے رہیے، سیکھتے رہیے، پہنچاتے رہیے، عمل کرتے رہیے۔ کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ میں اس وقت وہ عمل نہیں کر پاتا، فیمیل کے معاملات ہیں، وہ اس پہ عمل میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پیریڈز نہیں آتے، میں پریگننٹ نہیں ہو سکتا، لہٰذا پہلے وہ مجھے پہنچانا ہے۔ میرے سامنے ایک ایسا بندہ ہے جہاں مجھے سچ بولنے کی اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کی ابھی تک ضرورت ہی نہیں پڑی، لیکن کوئی کر رہا ہے تو پہلے پہنچانا ضروری ہو گیا۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ میں شرک میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن سامنے والا ہے، جاؤ پہلے آپ خود عمل کرو بعد میں دوسروں کو سمجھانا۔ نہیں، نالائق لوگوں کی باتیں ہیں، اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے ہم کہاں جانے والے ہیں۔ چلیے، علم پورا کامل ہونا چاہیے آپ کو ایک بات کے اوپر، جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دے رہے ہیں، شرک سمجھا رہے ہیں، جھوٹ اور غیبت سمجھا رہے ہیں، اخلاق سمجھا رہے ہیں، معاملات سمجھا رہے ہیں۔ دوسری چیز، دوسرا فرض کیا ہے؟ جیسے آپ کو پتا ہے وہ علم کی آپ پہلے دعوت دیں۔ دعوت میں ایک آپشن ہے، آپ کا وقت پہلے آ گیا، کوئی نہیں ہے دعوت دینے کے لیے، تو آپ کے پاس جیسے نماز کے اوپر ہی سوچتے لوگ، اس سے زیادہ سوچتے بھی نہیں، ان کی عقلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کیا کریں۔ چلیے، اب دعوت کے بعد فوراً عمل۔ عمل کے بعد کیا ہے؟ جب آپ دعوت بھی دے رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، تو ایک چیز ہے دعوت کے اندر آپ کو قول بھی ہے، یعنی اپنی باتوں سے بھی دعوت دینا ہے، بکس بھی چھاپنا ہے، لکھنا بھی ہے، لکھ کے بھی پہنچانا ہے اور عمل کر کے بھی پہنچانا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے حلیہ۔ حلیے میں آپ کو صرف حلال اور حرام کا فرق دیکھنا ہے۔ ایسا لباس پہن کے نہ رہیں جس میں آپ کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے، ایسی چیز پہنے ہوئے ہیں آپ جو ہیں مرد لیکن عورت لگ رہے ہیں، عورت ہے تو مرد لگ رہے ہیں۔ یہ لباس اور دکھاوا جو ہے وہ اسی حد تک رہی ہے جہاں سے حرام شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ فرض کیا ہے؟ آپ کا سطر ہے، مرد آدمی کے لیے گھٹنوں سے اوپر کا حصہ نظر آنا اور بمبی نظر آنا، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کی سطر ہے۔ پھر وہی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی آتے تھے، وہ فرض پڑھ کے بھاگ جاتے تھے، ایک ہی چادر ہے یا رسول اللہ، میری بیوی گڑھے میں رہتی، میں جاتا ہوں۔ پھر یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ مذاق اڑا رہی دنیا سے چھچوری باتیں کرنے سے۔ وہ وقت پہ کیا ہوا تھا وہ اللہ معلوم، اور باقی کے وقت کیا کرتے تھے، ٹوائلٹ کیسا جاتے تھے، کام پہ کیسا جاتے تھے، کیا کام پہ بھی لنگی پہن کے جاتے تھے، 50 سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو ذلیل مت کریے، ویسے تو ہے ہی ذلیل ایسے لوگ، اور اسلام کو ذلیل کر دے رہے ہیں، بدنام کر دے رہے ہیں۔ یہ حلیہ کا نام لے کے 5 آؤٹ پٹ، آؤٹ لک، منہ میں سے بدبو آئی تو آئی، داڑھی بڑی رہنا، داڑھی بڑی رہ کے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حلیہ آپ اس کو آخری میں رکھیے۔ حلیہ میں بھی لمٹ کا پتہ لگائیے کہ کس لمٹ سے وہ چیز حرام میں مبتلا ہو رہی ہے، بس کافی ہے۔ اب کرتا پاجامہ ہی ہونا، داڑھی ہونا، اس پہ سے شملہ ہونا اور اس پہ سے یہ ہونا، پھر وہ 5 روپے کی عطر کی شیشی ہونا لگا لے کے ارے آپ صاف ستھرے رہیے، ختم ہو گئی بات۔ آپ جب ڈیلی نہاتے ہیں، وضو برابر کرتے ہیں، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ سب چیزوں کی۔ تھوڑا بہت اگر آپ کو وہ عطر لگانا سنت ہے، اب آپ سنت کے خلاف باتیں کریں، بھائی بس خیر چھوڑیے،
بہرحال آج میرا مقصد یہ تھا کہ میں بتاؤں کہ آپ پہلے پریورٹیز کا پورا خیال رکھیے، کب کیوں اور کہاں کے اوپر کام کریے، میں کہاں تھا پہلے، کیوں آیا دنیا میں، ایسا کب ہوا تھا، مجھے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد مخلوق اور خالق، اس کے بعد عبادت 24 گھنٹے۔ اب اسی عبادت کے اندر ہم عبادت کیسے کریں؟ تو بنیادی عبادت اللہ کے نبی نے بھی بتا دی کہ الدعاء هو العبادت، دعا مخ العبادت، لوگوں کو بلانا، پکارنے کے لیے ندا کا لفظ ہے، مانگنے کے لیے استعانت کا لفظ ہے۔ دعا کا مطلب بھیک مانگنا نہیں ہے، دعا کا مطلب ہے کسی سے متوجہ ہونا، کسی کو دعا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، سیدھا سیدھا مطلب ہے۔ یہ لفظ جو ہے 212 مرتبہ آیا ہے، اس کی پوری کتاب لکھ رہا ہوں میں اس کے اوپر۔ آپ دعا کو سمجھیے پہلے، ایک لفظ کے کئی معنی نہیں ہوتے، بنیادی معنی ایک ہی ہوتا ہے، اس کا استعمال بدلتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اپنا خیال رکھیے، آپ جب دعوت کے کام میں آئیں گے، دعوت دینا چاہ رہے ہیں تو اس کا علم حاصل کیجیے، وہ بھی قرآن کا۔ دعوت صرف قرآن کی ہوتی، روایتوں کی، شاعریوں کی نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، وہ رسول اللہ نے جو فرمایا قرآن میں موجود ہے۔ وہ یا تو صحابہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، یا اس کے بعد کے ائمہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا اس کے بعد کے لوگوں نے منتقل کرتے کرتے اپنا مسالہ ملایا، یا پھر آج ہمیں کچھ اسلامی دشمن جو ہے اللہ کے رسول کے نام پہ، ابو ہریرہ کے نام پہ، اماں عائشہ کے نام پہ ڈالتے جا رہے ہیں، اور غیر ضروری چیزیں، جھوٹ نہیں بھی بول رہے ہیں اگر، تو ایسی فضول بات ہے وہ جس کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ انہوں آ رہے تھے، انہوں جا رہے تھے، انہوں یہ کر رہے تھے، انہوں بس بہت ہو گیا۔ میں آپ کو حدیث ماننا ہی پڑیں گا، پوری حدیث کیوں مانوں میں، وہ جس کو آپ حدیث بول رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے نمازوں کا طریقہ وغیرہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے تو نکالو، کون ہے، لاؤ، سب کو سامنے رکھو نا، ہمت ہے تو نکالو، بخاری نکال کے پڑھو پھر۔ نہیں ابا بول دیے، وہ مولانا بول دیے، وہ مرشد بول دیے، وہ فلاں بول دیے، ایسا نہیں ہوتا۔ خود قرآن کو خود پڑھنا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب پڑھا دیے، 12 سال پڑھ لیے، ہم 6 سال پڑھ لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ 12 آیتیں پڑھیے، خود پڑھیے، خود اللہ سے پوچھیے کہ میں نے جو آیتیں پڑھی ہے تعوذ کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم بولیے، استغفار بولیے، پھر بولیے رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے تیرے علم کے لیے، وہ زندہ ہے، آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، یہ ڈھکوس لے یہ باتیں، وہ نکالیے، ایک روایت سمجھ میں نہیں آ رہی تو بولیے ایسی کیسی کتاب نازل کرا تو جو اس میں طریقہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو پھر جواب آتا وہاں سے۔ وہ جواب دینے والے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ مقام ابراہیم پہ جو نماز ہو رہی ہے وہ نماز قیامت تک چلنے والی ہے۔ اب آپ جا کے دیکھ لیجئے، بتائیے قرآن میں یہ جگہ پہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی، میں اس کو دیکھ کے کاپی کر رہا ہوں، میرے کو یہ سب لوگوں کو دیکھ کے کرنا نہیں ہے۔ پہلے تو دیکھتے کون، پڑھتا کون؟ کسی نے بول دیا کہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مان لیا۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، ذرا نکالیے، نکال کے دیکھیے 40-60، میں لکھ دیا ہوں یہاں پر، سورہ غافر کی۔ اذ قال ربکم، جب تمہارا رب یہ کہہ دیتا ہے، کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، میں جواب دوں گا، کسی اور سے پوچھیں گے میں ناراض ہو جاؤں۔ یسألونک کیا ہے، اذا سألک عبادی انی، اگر میرے بندے میرے متعلق محمد تم سے پوچھے، انی قریب، میں ان سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، یہاں بھی دعوت الداع، اجیب جواب دیتا ہوں، فلیستجیبوا لی، مجھ سے ہی پوچھے، کسی اور سے نہ پوچھے، وَيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ہی بھروسہ رکھے، مجھ پہ یقین رکھے، مجھ پہ ایمان لائے۔ چلیے الحمدللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، علم حاصل کیجئے جتنا بھی ہو سکا اور آگے بڑھتے رہیے، وہی ایک سبجیکٹ لے کے اس کی دعوت دیجئے۔ آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اللہ سے پوچھیے، کیا ایسی ادھوری کتاب نازل کرا تو 5000 سال سے وہاں نماز چل رہی ہے، ساری دنیا اس کی کاپی کر رہی ہے، اس کو نکال کے ایک بار لکھیے، اس میں سے جو چیزیں پوروں کے پاس سیم ہے اس پہ عمل کیجئے، جس میں اختلافات ہے چھوڑ دیجئے، یہاں پر کبھی ایسا باندھ کے بھی پڑھ کے دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تو یہ دیکھنے والا ہے کہ آپ کا الحمدللہ رب العالمین یہاں سے نکل کے یہاں بھی ہے یا نہیں ہے، یہاں پر بھی ہے یا نہیں ہے، دل میں روح میں وہ ارادے ہیں یا نہیں ہے کہ مجھے جا کے عمل کرنا ہے۔ وہ تو کہیں اور جھک مارتے پھر رہا ہے آپ کا خیال اور آپ کے دل کا۔ یار بولو تو پھر آگ لگ جاتی تن بدن میں، ایسی منافقت، منہ کہیں اور، زبان کہیں اور، دماغ کہیں اور لگے ہوئے ہیں بیلوں کی طرح، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور باتیں دیکھو بڑی بڑی، آپ حدیث کے منکر ہیں، ارے میرے بھائی، اللہ اکبر، کیا بولو، بھائی بولتے ہوئے شرم آ رہی ہو۔ بہرحال جتنا بول رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اس پہ ایمان بھی رکھیے، عمل بھی کیجیے،
اور جو ہے لکھیے بھی، سمجھائیے بھی، علم لکھنے کو بھی کہتے ہیں. اور آؤٹ لک کا ذرا زیادہ دھیان مت دیجیے، یہ آؤٹ لک دھوکہ دیتا ہے. وہ ایک بڑی گندی مثال ہے، ایک بورڈ پہ کچھ لکھا ہوا تھا، ایک لفظ اس کا پھٹنے سے وہ جو ہے وہ لفظ کچھ اور تھا، وہ ایک لفظ صرف تھوڑا سا پھٹنے کی وجہ سے وہ گالی سمجھ میں آ رہی. میں وہ مثال آن لائن دینا نہیں چاہ رہا ہوں، ایک گندی بات ہے وہ. اپنا خیال رکھیے. ادھوری باتیں، ادھوری چیزیں، ادھورا دکھنا، دیکھنے پہ تو بھروسہ بالکل چھوڑ دیجیے. آپ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں. اس پہ عمل کیجیے. پہلے یقین تو کیجیے، پہلے استعمال تو کر کے دیکھیے، پہلے پڑھیے تو صحیح. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پر روک رہا ہوں. 21 منٹ ہو گئے ہیں. میں کیا التجا کروں اللہ سے؟ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. میں یہ بولوں کہ آپ کے دل و دماغ میں بات کو گھسا دے؟ ارے آپ کے اندر کا دروازہ کھولیے، گھسے گی خود بخود انشاءاللہ. السلام علیکم.